اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ مل جل کے کھیلتے ہو، تماشے دیکھتے ہو، کھیلیں دیکھتے ہو، تماش بینی میں گزر جاتا ہے۔ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زیب و زینت میں، حسن و جمال میں، تزئین و آرائش میں، بیوٹیفیکیشن میں گزر جاتا ہے۔ ہیئر سٹائل ایسا ہو، ڈریس سٹائل ایسا ہو، فیشن ایسا ہو، میک اپ ایسا ہو، لباس ایسا ہو۔ بعض دفعہ تو انسان اپنی باڈی میکنگ میں اور اپنی فٹنس کے اندر اور اپنے حسن و جمال کے اندر اتنا مست ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آتا ہے، لمبا اس کا قد ہے، خوبصورت سراہی جیسی گردن ہے، گلاب جیسا چہرہ ہے، گول مٹول اس کے اعضاء ہیں، سرخ و سفید اس کی رنگت ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والے یوں اپنی انگلیاں چباتے رہ جاتے ہیں، انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کیا دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور رب العالمین نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جواب دیتا ہے رب نے بنایا ہے؟ نہیں، میں ایسی ڈائٹنگ کرتا ہوں، ایسی خوراک کھاتا ہوں، اپنے جسم پہ اتنی محنت کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے دیکھ لے تو وہ بھی حیران ہو جائے گا۔ فجعل ينقص وينقص وينقص حتى كان بشبر، اس کا قد گھٹنے لگا، پھر اور کم ہوا، پھر اور کوتا ہوا، پھر اور چھوٹا ہوا، یہاں تک کہ چھوٹا ہوتے ہوتے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے برابر رہ گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے کپڑے میں اس کو لپیٹا اور گھر لے گئے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں حسن و جمال، جوانی، اس کا کر و فر اور شان و شوکت اور اس کا جنون اتنا غالب آتا ہے کہ بندہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کی جنت کو، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، مجھے انہوں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے بیٹے ایک پہلوان نوجوان تھا، میں نے اس سے کہا بیٹا نماز پڑھا کرے، آخر جانا ہے اللہ کے پاس اور آخر قبر بھی ہے ایک منزل۔ اس نے نا یوں اپنے ڈولے ایسے کیے اور بڑی طاقت غرور میں آ کے کہتا ہے بابا جی موت اور قبر سے تم مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہو، اس پورے علاقے میں میرے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا، اور میرے اندر تو ایسی طاقت ہے، میں قبر میں بھی داخل ہو کے اگر دایاں کندھا ماروں گا تو اس طرف سے کھل جائے گی، بایاں کندھا ماروں گا تو اس طرف سے کھل جائے گی۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ بیمار ہو گیا، مجھے پتا چلا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، السلام علیکم، اور وہ لیٹا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو، نہ جانے ندامت کے اور شرمندگی کے کیسے احساسات، اور کہتا ہے بزرگوں مجھے معاف کرنا، میں آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔